ہمارے اندر لذت کا تصور کیا رہ گیا ہے؟ اب یہ بہت جیسے اپنے آپ سے مخلص رہ کے یہ بات سنو. فرض کیا کہ ہم افلاطون سے پوچھتے کہ لذت کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، تو وہ یہ والی لذت کو آخر میں جا کہتا ہے کہ ہاں ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے. آپ سمجھ گیا نا؟ یعنی کہ بایو میکینکس جو ہیں لذت کے، وہ آدمی بیان کرنے میں بھی جھجکتا ہے، یعنی اس کو نوٹس کرنے میں بھی جھجکتا ہے. اور وہ 4 گھنٹے بعد ہونے والی اس سرگرمی کا تصور 4 گھنٹے پہلے نہیں کرتا. وہ اس سچویشن میں جب جاتا ہے تو اس کے تقاضے پورے کرتا ہے. تو وہ جو پریلیوڈ ہوتا ہے نا، جو 6 دن پہلے سے طاری ہو جاتا ہے، یہ مردوں میں زوال کی علامت ہے. اور وہ زوال مردانگی سے زیادہ انسانیت کا ہے، آدمیت کا ہے. کیونکہ آدمی جس سچویشن میں ہے اس سچویشن کے مطابق رسپونڈ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سچویشن 10 گھنٹے بعد آنی اور میں ابھی سے اس کو تیاری کروں. یہ جو انتظار والی کیفیت ہے، یہ 10 گھنٹے پہلے تیاری کرنے والی کیفیت، یہ روحانی اور علمی اور ذہنی مسائل میں ہوا کرتی تھی. کہ میرا امتحان ہے تو ظاہر پہلے سے سوچ رہا ہوں، یا فلاں سے میرا مکالمہ ہے تو پہلے سے سوچ رہا ہوں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن یہ سب تھوڑی تھا کہ شادی ہے تو پہلے ہی سے سوچے جا رہے ہیں، یہ سب بالکل نہیں تھا. تو آدمی اپنے نقص کو کمال میں بدلنے کی تیاری میں رہتا ہے، پیشگی تیاری میں، اپنے موجود قوتوں کے استعمال کے پیشگی تصور میں نہیں رہتا. کوئی رہتا ہے کہ یا صبح ابھی بستر لیٹا ہوں تو لیکن 4 گھنٹے بعد چلنا ہے، تو بستری پہ ٹانگیں لانے لگے تو بے وقوف ہے نا، واضح ہے نا. تو یہ ہے کہ 4 گھنٹے بعد مجھے چل کر وہاں پہنچنا ہے. اب یہ 4 گھنٹے اس میں گزر جائیں گے. کبھی ایسی بے بسی نہیں محسوس ہوئی. تو خیر، اب ہم اس پہ غور کریں کہ لذت بہت ضروری ہے. میں یہ جملہ اپنے والد کے آگے کہہ سکوں کہ لذت، زندگی میں لذت بہت ضروری ہے. آج کے لوگ اپنے والد کے، اگر وہ واقعی کچھ ادب آداب رہ گیا ہے تو وہ نہیں کہہ سکیں گے. میں کہہ سکتا ہوں اپنے والد کے آگے کہ لذت بہت ضروری ہے، کیونکہ لذت کا وہ تصور مجھ میں اور ان میں مشترک ہے. اور لذت کے مراتب بھی ہوتے ہیں اور مراحل بھی ہوتے ہیں. تو وہ جانتے ہیں. تو مجھے کوئی ادھر ادھر گھما پھرا بات کہنے کی ضرورت نہیں. میں کہوں گا کہ لذت بہت ضروری ہوتی ہے. تو وہ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ فی الوقت کون سی لذت، اور ان کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا کہ میں لذت سے مراد یہ بھی لے رہا ہوں، یہ بھی لے رہا ہوں. تو اب آپ سوچئے کہ جس لذت کے ضروری ہونے کو میں اپنے بڑوں کے سامنے بلا تکلف لذت کا لفظ استعمال کر کے عرض کر سکتا ہوں، اور وہ پھر مجھ سے لذت کی تفصیل پوچھ کے یا اس طلب کا شدت کا درجہ دیکھ کر وہ میری رہنمائی کرنے پر آمادہ ہو جائیں. اس طرح کوئی تصور لذت ہمارے یہاں رہ گیا ہے. لذت کہتے کسے؟ لذت کہتے ہیں ذوق کو. اب دیکھو، 2 لفظوں میں ہم نے اتنا فاصلہ پیدا کر دیا ہے کہ ذوق کا مطلب ہی ہے چکھنا، لذت. تو لذت اور ذوق ایک ہیں. اب اس پہلو دیکھیں کہ ذوق کسے کہتے ہیں. تو کیا ہمارے ذہن میں ذوق کی جیسی تیسی بھی ڈیفینیشن رہ گئی ہے؟ ہمارا تصور لذت، ہماری ضرورت لذت اس ذوق کو کورسپونڈ کرتی ہے
یعنی ہم اپنی مطلوبہ لذتوں کو ذوق کہنا قبول کر سکتے ہیں، یعنی ذوق کہنے کی جسارت کر سکتے ہیں اگر ہمیں ذوق کا لفظ کا معنی معلوم ہے۔ ابن عربی کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ کر سکتے ہیں کہ یہ ذوق ازدواج ہے، یہ ذوق زوجیت ہے، اور یہ آئیڈیا ہے انسان کی وحدت کی دوبارہ تعمیر کا، کہ یہ مرد اور عورت ایک وحدت میں چلے جاتے ہیں جہاں مرد نہیں رہتا، عورت نہیں رہتی، اور اس وحدت کو ایکسپیرینس کر کے پھر اپنی تقسیم پہ چلے آتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ تو ابن عربی کہتے ہیں کہ اس وقت آدمی فنا اور بقا کے تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ فنا اور بقا کی لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جملے آج بالکل ایبسرڈ نہیں ہیں، مطلب ہمارے پورے کانٹیکس میں آج بالکل محمل اور بے معنی نہیں ہے، اور بلکہ یہ جملہ کہیں موقع پہ یاد آ جائے تو آدمی اپنے آپ کو نفرین کرنے لگے۔ تو کہاں پہنچ گئے ہیں؟ تو اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ لذت کہتے ہیں جو آپ میں ایک آپ کو ٹرانس میں لے لے اور آپ کے اندر یہ خواہش ہو کہ یہ ٹرانس نہ ٹوٹے، اس کو لذت کہتے ہیں، وہ بایولوجیکل ہو یا اسپریچول ہو، جو بھی ہے۔ ہمیں ٹرانس میں کون سی چیز لیتی ہے؟ ایک نشاطیہ ٹرانس میں۔ تو اگر میرے پاس یہ ایک ٹرانس ہے، سیکس کا ٹرانس ہے، جو لذت کے حصول کی علامت ہے، لازمی حالت ہے نا یہ، تو اگر اس کو بیلنس کرنے والا ذہنی یا قلبی یا تخلیقی ٹرانس میرے تجربے میں نہیں آیا تو میں جانور ہوں۔ جانور بھی ٹرانس میں جاتا ہے۔ اگر مجھ سے کہا جائے تو میں کم از کم یہاں سے آغاز کروں گا آج کے آڈینس کے سامنے کہ لذت کو ڈیفائن کرو، اور لذت کے جو مختلف سینٹرز یا ریسیورز یا پروڈیوسرز ہیں ان کو دریافت کر کے اپنے اندر موجب لذت بنا کے دکھاؤ۔ ورنہ کتاب میں تو سبھی پڑھ کے سنا دیں گے روحانی لذت اور فلاں لذت اور یہ وہ، تو وہ بے معنی ہے۔ مجھے اپنی تکمیلی قوت کے طور پر، اپنی تکمیلی قوت کی کار فرمائی کے وقت لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ لذت کے سینٹرز کیا کیا ہیں، اس لذت کے چینلز کیا کیا ہیں؟ تو اگر لذت کا چینل صرف زن و زر ہے تو آپ حیوان ہیں، اور اگر لذت کا سبب ترک لذت تک پہنچاتا ہے، اگر لذت ترک لذت کے پڑوس میں ہے تو آپ آدمی ہیں۔ جس نے لذت کے اینٹیتھیسس کو اپنے اندر بیدار نہیں رکھا وہ آدمی نہیں ہے۔ تو آپ کبھی غور کیجئے کہ ہم لذتوں کے میں بہنے کا تجربہ تو رکھتے ہیں، لیکن لذتوں میں ریسکیو ہو جانے کا، اس بہاؤ سے ریسکیو ہو جانے والی رسی ہمارے ہاتھ میں کبھی نہیں ہوتی۔ یہ آدمی ہے، کیونکہ لذت میں بہرحال ایک جسمانی پن آ جاتا ہے۔ مثال مطلب عام سطح پر تو آدمی کون ہے کہ جو لذت کو محض جسمانی نہ رہنے دے، یعنی اس لذت جسمانی کو حالت ترک میں رکھے رہ کر اس کو پھر مزید لذتوں کے قابل بنائے۔ اگر یہ لذت لذتوں کا دیباچہ نہیں ہے تو پھر آپ حیوان ہیں۔ پھر ایک یہ بات، اور دوسری بات ذرا جیسے علمی یا نفسیاتی یا اس طرح ہے، جبلت میں کو پابندی چاہیے، ذہن کو آزادی چاہیے۔ ذہن آزاد نہیں ہے تو جبلت پابندی کو قبول نہیں کرتی۔ اس کو جیسے ایک ٹیسٹ سمجھیں کہ کیا میں اس بیسک ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہوں؟ کیا میں ذہنی آزادی اور جبلی پابندی
اس توازن میں رہنے میں کامیاب ہوں، اور یہ کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہے، یہ کوئی مرد کامل کا امتحان نہیں ہے، یہ بیسک آدمیت کا امتحان ہے کہ آپ آدمی رہ گئے ہیں یا نہیں۔ یہ کفر و ایمان سے بھی ماورا ہے، بیسک آدمیت ہے کہ میرا ذہن آزاد ہے، اور یہی آزادی میری جبلت کو جو لذت کے درپے ہے حاصل کرنے کے، اس کو قابو میں رکھتی ہے۔ پھر میرے ذہن میں وائٹیلٹی میری لیبیڈو سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تجربہ ہے، یعنی لیبیڈو میرے روحانی نشاط کا چینل بن جائے، یہ میرے ذہن کو قوت اور ایک تخلیقی قوت نہیں فراہم کرتی، اخلاقی مضبوطی نہیں دیتی، تو یہ ساری خواہش اور اس پر عمل حیوانی ہے۔ کبھی یہ سوچئے کہ مردانہ جنس، انسانی جنسیت یعنی سیکسویلٹی، یہ اگر قابو میں آ جائے تو آدمی کو زیادہ گہرے اطمینان میں رکھتی ہے۔ اس کے قابو میں آنے والی لذت کا دورانیہ بہت بڑا ہے، اس کے قابو میں آ جانے کی لذت کا دورانیہ بہت کم ہے۔ تو اس لذت کو ڈھونڈو جس کا دورانیہ زیادہ ہو نا، کیونکہ لذت کا اندرونی تقاضا یہ ہے کہ مجھے طول دو، مجھے پرولونگ ہونے۔ تو طول آدمی کہاں سے دے گا؟ یعنی آدمی کا ٹائم آرڈر جس میں مختصر اور وہ طویل کا فرق ہوتا ہے، وہ اس کی جسمانی گھڑی تھوڑی بتاتی ہے، اس کا ذہن بتاتا ہے، اس کا پیشن بتاتا ہے۔ کہ وہ جیسے سراج الدین ظفر کا شعر ہے نا کہ وقت اپنا زر خرید تھا ہنگام میں کشی، لمحے کو طول دے کے ابد ہم نے کر دیا۔ تو واضح ہے نا کہ لذت اپنے اختتام کو آپ کے فیصلے سے پہنچے گی تو انسانی لذت ہے، اور اگر اس کے اختتام کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ حیوانی لذت ہے۔ ہماری تہذیب میں جب زوال کی علامتیں شروع ہوئی نا، تو اس کا ایک بڑا مظہر جو سب دیکھ سکتے ہیں وہ ہے عورت کی جمالیاتی تعظیم میں کمی۔ عورت مظہر جمال ہے، تو اس کے جسم نے اس کے حسن کو چھپا دیا۔ آپ سمجھے نا؟ تو آپ کے یہاں عورت کے جسمانی خد و خال پینٹنگ میں، شاعری میں، آپ کی کریٹیو امیجینیشن میں نہایت بازاری ہے، اور آپ کے مذہبی تصور عورت میں بھی، یعنی جس کو ہم مذہبی سمجھتے ہیں کہ میں فرض کیا کہ اپنے بیوی کو کہوں کہ تم مجھے بہت حسین لگتی ہو، اور میں اس کے حسن کو بیان کرنے پہ قادر ہوں اور سچائی سے بیان کروں، تو وہ جسم ہونے کے تصور سے خود بلند ہو جائے گی اگر میں بیان کروں گا۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ جمالیات کا مطلب ہے کہ 30 برس تک عورت حسین ہے، اس کے بعد وہ بے کشش ہے۔ آپ غور کیجئے کہ عورت کی جمالیاتی تکریم اور تحسین ہمارے سسٹم میں باقی رہ جاتی تو ہمارا جنس کے بارے میں تصور کتنا انسانی ہو جاتا۔ ایک یہ، دوسرے یہ کہ ہم حلال کو بھی ایگزاسٹ کر دیتے ہیں آخر حد تک، اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ جائز ہے اور وہ ہماری خواہش کے مطابق بھی ہے وہ چیز، تو بس ہم سے زیادہ اس کا حریص کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بس جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، چلتے رہتے ہیں۔ اس جائز کے چکر نے ہمارے جنس کو حیوانی بنا دیا۔ یہ مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی جائز، وہ بھی جائز، وہ بھی جائز۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ جو جواز
پر کشش پیدا ہو رہی ہے اور کشش آپ بڑھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وجود میں کشش محسوس کرنے کا جو ایک سبلائم سا آرڈر ہے وہ مکمل طور پہ نظر انداز ہو گیا، تو آپ اپنا وہ مقصد پورا کرنے پہ اجنبی ہو جاتا ہے مرد۔ تو یہ معلوم ہے کہ کتنی بڑی حیوانیت ہے، اور آپ کا پورا تصور عورت جو ہے نا وہ تو اپنی سطح پر آپ لے آئے نا، تو اس پہ غور کیجیے، اور اس پہ آپ لوگ مشق بھی کیا کیجیے کہ حسن کو، جسم کے حسن کو علامت بنا کے دکھاؤ۔ جسمانی خوبصورتی کو انکار نہیں ہے، جسمانی خوبصورتی بہت ہے، اس جسمانی خوبصورتی کو سے سیکس ڈرائیو کو متاثر کیے بغیر بیان کر کے دکھاؤ۔ تو ہمارے یہاں عورت کے وہ خد و خال وغیرہ کے بیان میں، سراپا نگاری میں آپ دیکھ لیجئے کہ مطلب یہ کہ بہت بازاری پن ہے، بہت پستی ہے، اور اسے صرف جسم میں پھونس رکھنے والا ایک جابرانہ سا رویہ ہے۔ ہم اس کی آنکھ میں وہ آنکھ نہیں دیکھتے جو مطلب اسے یکسو کیے ہوئے، ہم اس کے خد و خال میں اللہ کی دید کا اضافہ کرنے کا موقع نہیں دیکھتے۔ خوبصورتی کیا ہے؟ جو اندیکھے کی کشش بڑھائے رکھے، تو کچھ بھی نہیں۔ بیوی سے تعلق میری اخلاقی نشو و نما میں کام نہیں آ رہا، میری تخلیقی گروتھ میں اس کا کردار نہیں رہ گیا، میری آدمیت کے بالائی حصوں میں انٹلیکچول، اسپریچول اور پیشنیٹ سطحوں پر میری بیوی کا تعلق وجود ہی نہیں رکھتا۔ تو جس کی جنسی لذت اس کی روحانی لذت سے کٹی ہوئی ہے وہ جانور ہے۔ تو اور یہ میں جان بوجھ کے بار بار جانور جانور کہے جا رہا ہوں، تو اس کی دلیلیں ہیں، مطلب یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی پرانا آدمی آ کے نئے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے، کیوں وہ پرانے بھی اب ایسے ہی ہیں۔ دیکھیں نا، جیسے نہیں معلوم کس کس کا لہو پانی ہوا ہوگا، نہیں معلوم کس کس کا لہو پانی ہوا ہوگا، قیامت ہے سرشک آلودہ ہونا تیری مشگاں کا۔ یہ کوئی چیز اس طرح کی ہمارے سسٹم میں رہ گئی عورت کے سلسلے میں۔ پھر عورت مستوری کو پرکشش بناتی ہے، ولگر ہونے کا تاثر بھی پیدا ہو جائے تو وہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ اگلینس ہے۔ تو حسن میں جب تک لطافت غالب نہ رہے، وہ جسم ہے، وہ کسی آئیڈیا کو چمکا نہیں سکتا، وہ کسی غائب کی پریزنس کا ایکسپیرینس قابل یقین نہیں بنا سکتا۔ تو اب آپ اس کا نتیجہ ویس نے دیکھا ہے، اور ہم دیکھنا شروع کر چکے ہیں۔ یہ صرف وہ نہیں کہ وہاں ہے یہاں حفاظت ہے۔ یہ جو جینڈر فلکس ہے، یہ کس وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ نفسیات میں پہلے سیم جینڈر اٹریکشن کا علاج کیا جاتا تھا، امریکہ ہی میں اس کا سب سے بڑا کلینک تھا، وہ میاں بیوی تھے۔ تو اب جو ہے اس صدی کے شروع ہی سے وہ سب کلینکس بند ہو گئے، اور اب ہر جینڈر نارمل ہے، ہر جینڈر کلیم لیگل ہے، اور اورینٹیشن کا ایک لفظ آ گیا ہے، وہ ہر چیز میں آپ کو جیسے جواز دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ یعنی میرے حیوانی آزادیوں پہ قدغنیں اٹھا دی گئیں، میری انسانی آزادیوں کو جیسے میرے لیے اجنبی بنا دیے گئے کہ میری انسانی آزادی میرے تصور میں بھی نہ رہ جائے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ آج وہ مرد ہے، کل عورت ہو جائے، کوئی بات نہیں، وہ قانوناً اسے حق ہے۔
تو اس بات کو سمجھیں کہ ایک فضا سی بنا دی جاتی ہے، تو آدمی جو کمزور قومیں، کمزور تہذیبیں، کمزور شخصیتیں اس فضا کے مطابق ڈھلتی چلی جاتی ہیں، پھر وہ عذر بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبلت پر پابندی اور ذہنی آزادی، ذہنی آزادی کی تھوڑی وضاحت فرما۔ ہاں، ذہن اگر آزاد ہوگا نا تو جبلت آرگینکلی پابند ہوگی، کیونکہ نارمل آدمی شخصیت وہی ہے جس کی جبلت اس کے ذہن سے کنیکٹڈ ہو۔ اور اس کرنے کا مقصد تھا کہ ذہنی آزادی سے کیا مراد؟ ذہنی آزادی سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے مطلوب ذہنی کو موجود ذرائع سے زیادہ موجود ذرائع میں اضافہ کر کے نئے ذرائع بھی نکالنے کا اعتماد محسوس کروں۔ ذہنی آزادی کا جدید مطلب نہیں ہے کہ ذہنی آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آج مسلمان کل ہندو پرسوں عیسائی، یہ ذہنی آزادی نہیں، یہ ذہنی انتشار ہے۔ آزادی ہمیشہ ایک ذمہ داری جس کا تعین باہر سے ہوتا ہے، اس ذمہ داری کو قبول کر کے پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر میری نظر میں میرا ایک تشخص جو مجھے ملا ہے وہ اگر اہمیت رکھتا ہے تو میرا ذہن کبھی بھی تقلیدی اور وہ لکیر کا فقیر نہیں ہوگا۔ تو مقصود کی کشش ذہن کو آزاد رکھتی ہے، بنیادی مسلمہ اقدار کو وہ ری مینیفیسٹ کرتے رہنے والی صلاحیت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ ہم مذہبی زندگی بالکل جیسے بے رس ہے، اور اس میں آدمی پن کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مطلب میرے اندر، جیسے مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کی مذہبیت اب غصے میں رہ گئی ہے، نفرت میں رہ گئی ہے، اور مفلسانہ تکبر کی صورت میں رہ گئی ہے، اور مجھے سزا سے زیادہ دلچسپی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو مذہب کا اصل، میرے مذہبی ہونے کا اصل جو کرائیٹیرین ہے وہ یہ ہے کہ میں کتنا بھرا پورا ہوں اپنے مذہب کی وجہ سے۔ میری یہ تخلیقی روایت، یہ جمالیاتی کارنامے، یہ تحقیقی مہمات، یہ سب اس میں سے ظاہر ہوں گی نا۔ تو اب کیا رہ گیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک مذہبی آدمی جیسے میرے جیسے اگر حلیے کا مل جائے نا، تو اس سے کہیں کہ یار ذرا اظہار محبت کرو، اللہ ہی سے کر دو۔ ان سے کہ اچھا دجال سے ذرا وہ کرو اظہار نفرت، وہ دیکھے کیسے کرتا ہے۔ یہ سب نہیں، ہم لوگ بہت زیادہ جیسے غافل ہو گئے اپنی ذمہ داریوں سے، اور ہم اپنے لیے آئیڈینٹیفائیبل نہیں رہ گئے۔ یہ ایک نیا موضوع ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر انفرادیت نہیں بن پا رہی، کہ ایک آئیڈینٹیٹی آدمی کی اپنے لیے ہوتی ہے۔ وہ سیلف امیج ہے ہی نہیں۔ سیلف امیج سب لوگ اسکین کروا دیکھیں تو وہ خانے ہی خالی ہے جہاں پر وہ اپنی تصویر لگی رہتی تھی آدمی کے ذہن میں، اور وہ تصویر روز بدلتی رہتی تھی۔ تو ہم خود اپنے لیے پہچان کا کوئی سیٹ پرسپیکٹو رکھتے ہی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھنے کا کوئی مطلب بامانت تجربہ رکھتے نہیں، خواہش بھی نہیں رکھتے۔ ورنہ آدمی بہت پراسرار چیز ہے، آدمی بے عطا ہے مطلب۔ تو یہ تو اپنی سیر میں لگ جائے تو یہ دنیا کی طرف آنکھ نہ کھولے، تو آپ کو اتنا بڑا کائنات ایک دی گئی ہے، روز آپ سیر کریں، وہ سب ویران کر دیا ہے، سب ویران۔
تو جو اپنے باطن میں جھانکنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ اس کا ذہن جو ہے ذہن بھی وہ پسماندہ رہ جاتا ہے، کیونکہ ذہن اپنی قوت اپنے باطن سے اپنے پیشنز وغیرہ سے حاصل کرتا ہے، اپنی خواہشات سے حاصل کرتا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ جب تک میں اپنا جائزہ نہ لوں اس وقت تک ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب وہی جو آج وہ جو سیکس انسٹنکٹ کی بات ہو رہی تھی نا، سیکس انسٹنکٹ اگر پیشن نہ بنے تو وہ حیوانی ہے۔ سب سے بڑی لذت پیشن میں ہوتی ہے، اور پیشن ڈیوائن ایلیمنٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جذبے الہی اسے کہتے ہیں پرانی اصطلاح میں۔ تو اب کسی کو یہ سب فکریں ہیں کہ یا کھانا اچھا لگے تو وہ لذت کے اس سینٹر میں بھی کوئی گھنٹی سی بجے جو اللہ سے قرب میں لذت محسوس کرتا ہے۔ ہمارے لیے جیسے بہت بڑا فاصلہ ہے، حالانکہ دونوں پڑوسی ہیں، جسم ادھر ہے روح ادھر ہے، اس کی لذت اس کو شاداب رکھتی ہے، اس کی لذت اسے مطمئن رکھتی ہے۔